نواز شریف صاحب جو آج ظاہر ہے مریم صاحبہ کے ساتھ وہ دوبارہ مل رہے تھے صوبائی اسمبلی کے جو اراکین ہیں ان کے ساتھ، وہاں انہوں نے تعریف بھی کی شہباز شریف صاحب کی. شہباز شریف صاحب ماضی میں کہہ چکے ہیں کچھ عرصے پہلے کہ وسوسے جو ہے وہ ان کو آ رہے ہیں، اور آج جو ہے نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ بے ایمانی کے ساتھ آئے شخص نے ملک کی بنیادیں ہلا دیں، یعنی کہ وہ خان صاحب کو کی طرف اشارہ کر رہے ہیں 2018 میں جو الیکشن جیتا. ہاں، یعنی بار بار وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ بھائی 2017 میں بھی ملک ترقی کر رہا تھا، اس کو نظر لگ گئی، اس کو نشانہ بنایا گیا، اب خدا نہ خواستہ جو ہے ایسا نہ ہو جائے، اس کو آگے بڑھنے دیں، اس کو جانے دیں. ٹھیک ہے، پر اب ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، خان صاحب کا اپنا نقطہ نظر ہے. اب خان صاحب ایک زمانہ تھا نواز شریف صاحب جیل میں تھے، آج عمران خان صاحب جیل میں ہیں. جب جو جیل میں ہوتا ہے تو اس کی بات توجہ سے سنی جاتی ہے، یہ بھی تو ہوتا ہے. چلیں اب دیکھتے ہیں نا سر کہ توجہ سے کیسے سنی جاتی ہے. نواز شریف صاحب مریم نواز کو بھی ماشاءاللہ تبکی دے رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب کے بھی دل پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. تو اور مریم بھی جو ہیں وہ دن رات لگی ہوئی ہیں اور وہ کام کرتی ہیں اور اپنا ایک مقام بنا رہی ہیں. تو ہمارا ایک محنت اور ہمت ہے اور خدمت. اور جو عمران خان صاحب ہیں ان کی اپنی دنیا ہے، وہ اس میں مگن ہے، اور ان کے ہاں فالوورز جو ہیں وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اب اگرچہ پارٹی نہیں سنبھالی جا رہی، اب پارٹی میں سر پارٹی پہ آتے ہیں، ذرا ان کا خط پہلے ذرا کر لیتے ہیں. آج انہوں نے تیسرا ایک اور یعنی کہ خط لکھ دیا. آپ کو کیا اعتراض ہے؟ نہیں، مجھے اعتراض کوئی نہیں ہے، وہ تو جن کو ہوگا وہ جواب دیں گے یا نہیں دیں گے. ہاں، وہ تو دیکھیے ان کو ڈیجیٹل خط ہے سر، یہ ایک پوری کتاب مرتب ہو جائے گی. خطوط ہمارے مرزا ادیب نے لکھے، خطوط عمران، صحرا نورد کے خطوط. اچھا. اور وہ پھر مولانا ابو کلام آزاد کی کتاب غبار خاطر ہے نا، وہ بھی خطوط کا مجموعہ جو جیل سے لکھے تھے. خطوط غالب جیسے تھا. اچھا، وہ پھر خطوط غالب تو جیل سے نہیں لکھے گئے نا. آپ پنڈت جواہر لال نہرو نے اندرا کے نام خط لکھے تھے جیل سے. اچھا، تو بات یہ ہے کہ جیل سے جو خطوط لکھے جاتے ہیں ان کی اپنی دنیا ہے، اپنا تاثر ہے. تو خان صاحب کو خط لکھ رہے ہیں اور پورا اپنا فلسفہ، اپنا تجزیہ پیش کر رہے ہیں. اور جو ان کے وکیل ہیں نا، وکیل کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں جی قانونی معاونت کے لیے. یہ سارے خط نویسی پہ لگے ہوئے ہیں، خط لکھ رہے ہیں. یہ منشی جو ہیں مندرجات لے کر آ جاتے ہیں، خط وہ لکھ رہے ہیں نا، اور کیا کر رہے ہیں. اتنے لمبے لمبے خط جو ہیں، اب جو سپریم کورٹ کو خط لکھا ہے انہوں نے، وہ کوئی خان صاحب نے لکھا ہے، وکیلوں نے لکھا ہے. 350. یہ وکیل جو ہیں، جب فیصل چودھری صاحب ہیں، پتہ نہیں فیصل چودھری صاحب کی ڈرافٹنگ کیسی ہے، اور دوسرے کے اس طرح کے دوسرے ہیں بیچارے، وہ سارے لگے ہوئے ہیں اس کام پہ. تو خان صاحب جو ہیں اپنا نقطۂ نظر پھیلا رہے ہیں. اچھا، نوٹس لیا جا رہا ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے. آپ کو بھی بے چینی لگی ہوئی ہے کہ خطوں پہ گفتگو کر لیں، خطوں پہ گفتگو کر لیں. یہ سارے میڈیا والوں کو لگی بے چینی. تو خان صاحب کامیاب رہتا ہے. ہاں، اب یہی بات ہے، کامیاب ہو رہے ہیں. اچھا سر، جب آپ کو مورور اٹھ رہے ہیں نا تو بس وہ خوش ہیں، یہی تو چاہتے ہیں وہ. اچھا، کہ ان کی بات سنیں لوگ، بےتابی سے انتظار کریں ان کا خطوط کا. اب تیسرا خط آ گیا، چوتھا بھی آ جائے گا، تو پوری یہ کتاب مرتب ہو جائے گی اور تاریخ میں محفوظ ہو جائے گی. جنرل عاصم منیر کے نام، جناب ان کے خط محبت نامے جو ہیں، خطوط عمران. چلیں سر ٹھیک ہے، پتہ نہیں بہرحال پہلے خط میں انہوں نے سر پالیسی تبدیل کرنے کی بات کی تھی، دوسرے خط میں انہوں نے وہ 26ویں ترمیم کو، اب وہ جو انتخابی دھاندلی ہے وہ معاملہ جو ہے وہ سامنے لے کر آئے. کیونکہ ہم نے ذرا تھوڑی سی چھان پٹک کی تو وہ پتہ لگا کہ جی کچھ نکات سامنے آ گئے ہیں اس کے. جیسے مثال کے طور پہ کہ جی انہوں نے اس میں یہ کہا ہے کہ اپنی ذات اور پارٹی کے لیے میں کوئی ریلیف نہیں مانگ رہا، شہداء کی قربانیوں کے باوجود فوج بدنام ہو رہی ہے، یہ اس میں ہے. پھر یہ کہ موجودہ حکومت کی پالیسیوں سے پاکستان کو نقصان پہنچا، اور آزاد میڈیا، عدالتوں اور پی ٹی آئی کو جو ہے وہ اس سلسلے میں شدید نقصان پہنچا ہے. ایک اور بات انہوں نے کی، تیسرا پوائنٹ، کہ ٹھوس بنیاد پر اداروں میں اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے، جن میں آمدنی بڑھانا، خرچے کم کرنا، اداروں کو مضبوط کرنا شامل ہے. اور یہ سب وہی حکومت کر سکتی ہے جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہو. اردلی حکومت ایسا نہیں کر سکتی. سارا کچھ کیوں نہیں کیا انہوں نے خود جب ان کے پاس اقتدار تھا؟ کیوں نہیں کیا؟ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ محاورہ، جو لڑائی کے بعد جو مکہ یاد آئے، گھونسا یاد آئے نا، مکہ، وہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. اب یہ ساری جو وہ تلقینیں کر رہے ہیں اور تجویزیں پیش کر رہے ہیں، کاش اپنے اقتدار کے دوران یہ سارے کام کر لیتے. اس وقت تو پھر آپ دیکھیے اس وقت کیا مسائل تھے. وہ جیل میں ہے نا، تو ہم تو ان کو تانا دینا نہیں چاہتے، نہ کوئی کچوکا لگانا چاہتے ہیں. ہم تو ان کے دل پہ بھی ہاتھ رکھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان کر دے، اور جب باہر آئیں پھر ان سے دو ہاتھ کریں. اچھا، تو پھر آپ تو مگر سوال تو پوچھا جائے گا نا کہ حضور تو درون در سے کر دی کہ برون خانہ آئی.
آپ نے کیا کیا جب آپ کے پاس اختیار اختیار تھا تھا؟ اس وقت تو آپ نے کسی کی سنی نہیں، اور ہر چیز کو تتر بتر کر دیا۔ اب بھی آپ دیکھ لیں کہ جو آپ نے پالیسی اپنائی ہے، اس سے نقصان ہو رہا ہے۔ 1 سال 1.5 سر سال ایک میں بریک لے لیں، جتنے ہنگامے کیے ہیں، جتنی سڑکوں پہ احتجاج کیا ہے، ہاں جی اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ سر ابھی تو اپنی ان کی پارٹی جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار